الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو بزرگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تو ہمارا عنوان ہے قرآن اور سائنس، قرآن اور جدید سائنس۔ الحمدللہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، کہ ہر باب کے اندر جغرافی ہو، فزکس ہو، باٹنی ہو، زوالوجی ہو، اس طریقے سے تو بات نہیں ہے قرآن کے اندر۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آخری ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اتاری ہے۔ لیکن الحمدللہ قرآن ہدایت کی بات کرتے ہوئے اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ وہ چیز جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو تعجب خیز ہو جاتے ہیں کہ گویا اس طریقے سے بات کیسے ہو سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے جو آج ہم کو تحقیق سے معلوم ہو رہی ہے، یہ تعجب ہوتا ہے، ہم کو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن جو ہے معجزہ ہے ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے میں معجزہ ہے الحمدللہ۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے قرآن معجزہ ہے۔ جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا وہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، وہ زمانہ تھا لٹریچر اور پوئٹری کا، ادب کا، کہ لٹریچر اور پوئٹری میں اتنے اونچائی تک پہنچ چکے تھے، اتنی اونچائی تک پہنچ چکے تھے کہ عرب حضرات ایسا سمجھتے تھے کہ ہم تو عرب ہیں اور دوسرے گونگے ہیں، عجم ہیں، گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں، ان کو ایکسپریس کرنے کا سلیقہ نہیں، ہم عرب ہیں، ہم کو ایکسپریس کرنے کا سلیقہ۔ اتنا عروج پر پہنچے تھے کہ وہ اپنی زبان میں ایک دم چوٹی پر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان کے میدان میں ہی چیلنج کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیلنج مختلف آیتوں میں آئے، سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں، سورۃ الہود کے اندر، سورۃ یونس کے اندر، اور آخری میں سب سے آسان جو لینگویج کے طور پر، زبان کے طور پر جو چیلنج ہے وہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ قرآن جو میرے بندے پر میں نازل کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اگر تم اس بات پر شک کرتے ہو تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو، اور اپنی مدد کے لیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنی مدد کے لیے جتنے بھی اللہ کے علاوہ تم بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بلا لو، اور بلا کر کے ایک صورت کی جیسی مثال بنا کے پیش کرو قرآن کی۔ اور یہ چیلنج اس زمانے میں اور اس زمانے سے لے کے آج تک چیلنج برقرار ہے، ویلڈ ہے، کہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں کر پایا اور نہ کر سکے گا۔ کوئی نہ کر پایا، نہ ان لوگوں نے کوشش ضرور کی، عرب حضرات اس زمانے میں کوشش ضرور کی، لیکن کوشش کرنے کے بعد میں ہار اپنی تسلیم کرتے ہوئے مانے کہ ہم اس کے جیسا نہیں کر سکتے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر جائیے تو بولتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھو یہ قرآن جیسے جو چیلنج ہے اس کا ہم نے ایسا کر دیا، اور یہ دیکھو ہم نے میٹ کر دیا چیلنج، یہ پورا ہو گیا کہ ہم قرآن خدا کر رہے ہیں، ایسے عیسائی مشنری کر رہے ہیں اس طریقے۔ لیکن اس کا مطلب وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا قرآن کیا چیلنج کر رہا ہے۔ قرآن دیکھو یوں چیلنج کر رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ اب ظاہر جس کو اٹیمپٹ کرنا ہے چیلنج کو وہ سورۃ البقرہ تو نہیں لے گا نا اٹیمپٹ کرنے کے لیے، کہ چلو سورہ بقرہ ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں اور سورہ بقرہ کا اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کی جیسے مثال پیش کریں، تو بیوقوفی ہوگا چیلنج ایکسیپٹ کرنے والا۔ چیلنج ایکسیپٹ کرنے والا دیکھے گا کہ صورتیں کتنی ہیں، 114 صورتیں، اس میں بڑی صورتیں، اس میں چھوٹی صورتیں، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک مثال کے طور پر لے سکتا ہے وہ۔ سمجھو قل هو اللہ احد لے، سورہ اخلاص لے لے۔ سورہ اخلاص اگر مثال کے طور پر لیا ہے تو جو چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہے، چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ سورہ اخلاص عربی اس کی زبان ہے، سورہ اخلاص عربی میں جب پڑھتا ہے تو اس کے بعد سمجھ میں آتی کیا ہے سورہ اخلاص کے اندر۔
اب اسی چیز کو جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو اپنی عربی زبان میں اس سے بہتر لکھ کر کے بتانا ہے. سورہ اخلاص کو اسی اپنی زبان، اس کی بھی زبان عربی ہے، اب وہ عربی زبان میں اسی چیز کو وہ اس سے بہتر کر کے بتائے تو پھر مانیں گے کہ ہاں یہ چیلنج قبول کیا. حالانکہ زبانیں ایسی ہیں جیسے ابھی یہاں پر 100 آدمی ہو یا 200 آدمی ہو یا 500 آدمی ہو، سب لوگ اردو اگر سب بولتے ہیں، سب لوگ اردو اچھی طرح جانتے ہیں، ان میں سے 2 آدمی کو اٹھائیں گے اور ایک کو کہیں گے تو 5 منٹ اردو بول، تو 5 منٹ اردو بول. دونوں کی اردو میں ہم تفریق کر سکتے ہیں کہ اس کی اچھی ہے، اس کی انفیریئر ہے، اس کی ایسی ہے، اس کی ویسی. ہم فرق محسوس کر سکتے ہیں، زبانیں ایسی ہوتی ہیں. تو زبان کے تعلق سے ہم ڈفرینشیٹ آرام سے کر سکتے ہیں. تو چیلنج دیکھو کہ کیسا ہے. چیلنج تو اتنا ایسا ہے جیسے کہ آسان جیسا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر ایک پیج اردو میں آپ لکھیے، کوئی بھی ایک مقالہ ایک پیج اردو میں لکھیے اور یہ کہیے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا لکھ کے بتائے، تو ایسے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس سے بہتر لکھ کر کے بتانے کے لیے. بتائیں گے نہیں بتائیں، چاہے انگلش میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے کہیں پر ہو. تو کیونکہ یہ بہت آسان چیلنج ہے، مطلب یہ کوئی مشکل چیلنج جیسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے جیسا اس سے اچھا بہتر بنانا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے تو عربی بھی ہے نا، عربی میں بھی وہی چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اس سے بہتر کوئی صورت بنا کے لاؤ. لیکن چیلنج دکھنے میں، سمجھنے میں اتنا آسان، لیکن یہ حقیقت میں ناممکن. یہی تو معجزہ ہے، یہی معجزہ ہوا نا کہ حقیقت میں ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر پا رہے. اور اس زمانے میں بھی کوشش کی، اس زمانے میں بھی کوشش ہو رہی تھی. اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا احمد دیدات کی کیسٹ، احمد دیدات کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ احمد دیدات کا جو پروگرام ہے بائبل اور قرآن وچ از گاڈز ورڈ، انیس شروش کے ساتھ میں، انیس شروش کا ڈیبیٹ دیکھا ہے، بائبل اور قرآن وچ از گاڈز ورڈ، انیس شروش کے ساتھ میں. تو اس ڈیبیٹ کے اندر، اس مناظرے میں انیس شروش ڈیبیٹ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ایک جزدان میں لپیٹ کر کے ایک کتاب تحفے کے طور پر احمد دیدات کو دیتے ہیں. اور یہ کتاب بعد احمد دیدات جب تحفہ دے رہا ہے کوئی، وہ بھی لپیٹ کر کے کوئی ہاتھ میں دے رہا ہے تو پھر لینا ہی ہے، لے کر کے وہ رکھ لیتے ہیں. لیکن بعد میں جب معلوم ہوتا ہے تو وہ اس طریقے کا تحفہ تھا کہ وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن جیسی کوئی مثال کتاب بنا، ہم نے دیکھو یہ عربی میں کتاب تم کو بائبل بنا کے دے دی ہے. ایسے یہ مطلب مقصد تھا اس کا. تو وہ جزدان میں لپیٹ کر کے، کپڑے میں لپیٹ کر کے بائبل، عربی میں بائبل پیش کر دیا. بعد میں جب دیکھا احمد دیدات نے کہ وہ کیا ہے کتاب، تو کتاب کو کھول کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ عربی میں بائبل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب. سمجھو نیو ٹیسٹمنٹ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نیو ٹیسٹمنٹ، نیا عہد نامہ، عیسائیوں کا بائبل، نیا عہد نامہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. بہرحال نہیں بھی دیکھا ہے تو میں بتاتا ہوں کیا ہے. اگر نیو ٹیسٹمنٹ شروع کریں گے تو شروع میں لکھا ہے پہلے پیج کے اوپر گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، انجیل متی کے حساب سے. دوسری کتاب جو گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک ہے، اس کے پہلے پیج پر لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، انجیل مارکا کے حساب سے، مارکس کے حساب سے. تیسری جو کتاب ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، تو اس کے پہلے پیج پر لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، اور وہ اس کا مطلب ہے گاسپل انجیل لوکا کے حساب سے، انجیل یوحنا کے حساب سے، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. ایسے پہلے پیج کے اوپر ہر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن یہ عربی بائبل میں جو اس نے پیش کیا ہے، یہاں پر گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو نہیں ہے، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، لوک، جان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک کی جگہ پر، لوک کے حساب سے انجیل کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوحنا کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مثال پیش کر رہا ہے کہ کاپی کر رہا ہے؟ یہ کاپی ہو رہی ہے کہ مثال پیش کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ تو کاپی کر رہا ہے نا، قرآن سے لے کر کے اس کو کاپی کر کے اتار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کی مثال نہیں پیش کر رہا ہے. تو آپ دیکھو بے بسی کا کیا عالم ہے، بے بسی کا کتنا زبردست فقدان ہے، کتنا زبردست وہ عالم ہے کہ وہ کوئی مثال نہ پیش کر کے صرف نقل کر رہا ہے، کاپی کر رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی کوشش ہو رہی ہے اور آج بھی فیلئر تسلیم کر رہے ہیں گویا. تو یہ چیلنج
اس زمانے سے لے کے آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ تو پہلی آیت کی 23 نمبر کی وہ آیت ہوئی نا۔ 24 نمبر کی آیت دیکھیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تب پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ان کے لیے تیار کی گئی، جو انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کافروں کے لیے۔ یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ جملہ کہ تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے؟ آج ایک شخص کوئی ریکارڈ بریک کرتا ہے تو کیا یہ ریکارڈ بریک کرنے کے بعد یہ بول سکتا ہے کہ میرے بعد میں کوئی دوسرا نہیں پیدا ہوگا جو میرا ریکارڈ بریک کرے گا؟ کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کے بعد کیا ہوگا اس کو نہیں پتا، 10 سال بعد کیا ہوگا نہیں پتا، 100 سال بعد کیا ہوگا نہیں پتا، 200 سال بعد کیا ہوگا نہیں پتا، 300 سال بعد کیا، 1000 سال بعد کیا ہوگا نہیں پتا۔ اس طریقے سے جملہ بول ہی نہیں سکتا۔ عقل مند آدمی، بیوقوف پاگل تو کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن عقل مند آدمی تو بول ہی نہیں سکتا ہے نا۔ یہ جملہ اس طریقے سے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کہ تم ایسا نہ کر سکو، نہیں، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ تو اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، دوسرے کی طرف سے تو آ ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگلا، یہ پہلا جز ہوا، مطلب ایک حصہ ہوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اگلی بات ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو تیار کی گئی ہیں۔ اب یہ سمجھ میں بات آج بھی اس دور میں نہیں آئے گی اور اس زمانے میں تو آنا مشکل ہی ہے کہ پتھر کس طریقے سے ایندھن کا کام دے سکتے ہیں۔ آج تو ہم مٹی کو استعمال کرتے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم تو پتھر کو، کنکریوں کو، چھوٹی چھوٹی بوکی ہوئی کنکریوں کو استعمال کرتے ہیں آگ بجھانے کے لیے۔ تو یہ پتھر کیسے ایندھن کا کام دے سکتے ہیں، اس وقت تو کوئی سمجھ میں آنے کی جیسا ہے، اور آج بھی بہت لوگ کے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج بھی سمجھ میں آئے گا یہ کہ پتھر ایندھن کا کام دے سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے، لیکن الحمدللہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو ایک کیلشیم کاربونیٹ ماربل سٹون ہے، کیلشیم ماربل سٹون دیکھتے ہیں نا، یہ ماربل سٹون اگر یہ اس کو ہیٹ کریں گے، ڈیزنٹیگریٹ ہوتا ہے اس کے ایلیمنٹس میں، کاربن مونوکسائڈ، کیلشیم میں، اور یہ جب واپس سے ریاکٹ کرتے ہیں اور دوسرے اشیاء کے ساتھ میں تو زبردست ہیٹ پیدا ہوتی ہے، 400 450 600 اس طریقے سے سیلسیس ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ پتھر بھی ایندھن کا کام دے سکتے ہیں، پتھر کے ذریعے سے بھی ایندھن کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ چاہے تو انسان سے بھی ایندھن کا کام لے سکتا ہے، پتھر سے بھی ایندھن کا کام لے سکتا ہے۔ تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آج ہم کو معلوم پڑی بات، یہ 1400 سال پہلے نہیں معلوم تھا۔ 1400 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم پتھر کے بارے میں کہ ایندھن کا کام کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھ میں آئے گی بات، یہ عقل میں نہیں آئے گی، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ پتھر بھی ایندھن کا کام دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، الحمدللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن اور سائنس آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، کمپیٹیبل ہیں، وہ تضاد نہیں کرتی، کانٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ سائنسداں ہم کو بتاتے ہیں کہ شروع میں، ابتدا میں یہ کائنات جو ہے یہ گولا تھا، اور یہ گولا میں دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد میں جس کو بگ بینگ بولتے ہیں، سائنسی اصطلاح میں اس کو بگ بینگ بولتے ہیں۔ بگ بینگ ہونے کے بعد میں یہ سب پھیلتا چلا گیا، اور پھر بعد کے زمانے میں، کافی لمبے زمانے میں یہ منجمد ہوئے، منجمد ہونے کے بعد میں یہ سولر سسٹم بنا، زمین بنی، گلیکسیز بنی، یہ سب بعد کے وجود میں آئے۔ تو لیکن شروع میں ایک بڑا گولا تھا، کتنا بڑا گولا تھا معلوم نہیں، لیکن گولا تھا، لیکن اس میں دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد میں یہ کائنات، یہ یونیورس اس طریقے سے وجود میں آئی ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے یہ بات کب بتا رہے ہیں، یہ اس صدی میں یا پچھلی صدی میں بتا رہے ہیں، 19 صدی کی بات ہے، یہ تب تحقیق ہو رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، انکار کرنے والے دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین ایک جٹ تھے، کانتا رتقا،
ففتقناہما، تب ہم نے اس کو جدا جدا کیا. یہ دونوں ایک جٹ تھے، آسمان اور زمین، یہ کائنات پوری کی پوری اور یہ زمین ایک ساتھ میں ایک جٹ تھے، اور پھر اس کو ہم نے جدا جدا کیا. یہ دو ہی جملوں میں پوری بگ بینگ جو ہے مینشن ہو گئی کہ کائنات ایک جٹ تھے، ایک ساتھ تھے، پھر اس کے بعد جدا جدا کیا. یہ بات 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی پروفٹ تھے، ان پڑھ تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے. اسکول اس زمانے میں نہ اسکول تھا، نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پر، عرب میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طریقے سے جملہ کون کہہ سکتا ہے 1400 سال پہلے؟ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات نہیں آ سکتی، اللہ ہی کی طرف سے بات آئے گی. لیکن یہی بات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بات ہے. سائنسداں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کائنات جب دھماکہ ہوا تو اس وقت جو دھماکے بعد میں جو شکل تھی وہ منجمد اس طریقے سے نہیں تھا، ایسا ہارڈ کور جس طریقے سے آج زمین ہارڈ کور اس طریقے نہیں تھا، بلکہ دھواں دھواں جیسا تھا. سٹارٹنگ میں شروع میں دھواں دھواں تھا. اب دیکھیے یہی بات دھواں دھواں کی کہ دھواں تھا کائنات، یہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11-12 میں دیکھیے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، وہی دخان، جب وہ دخان تھا. دخان کا مطلب عربی میں ہے اسموک، دھواں، دخان، اسموک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کائنات وجود میں کب آ رہی ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی انسان تھا ہی نہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. اس زمانے میں دھواں دھواں تھا، شروع میں دھواں تھا. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یا اللہ جو پیدا کر رہا ہے وہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا نا. تو قرآن میں دھواں کا بھی، کائنات دھواں میں شروع میں دھواں تھا، یہ ذکر مل رہا ہے ہم کو. زمین جو ہے یہ گول نما ہے، آج ہم کو معلوم ہے، لیکن قرآن جب نازل ہو رہا تھا تب یہ نہیں پتا تھا، بلکہ ایک زمانہ گزرا کہ اس طریقے سے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دور تک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے تو کہیں کنارے پہنچ کر کے گر نہ جائے. ایسا لوگ سمجھتے تھے کہ دور تک اگر بھاگتے ہوئے ہم چلے جائیں تو کنارے پہنچ کر کے کہیں گر نہ جائے. فرانسس ڈریک یہ 1597 کے اندر پہلی مرتبہ یہ کنکلوزیولی پروف کرتے ہیں. سفر جب کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، مطلب پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں جہاں سے شروع کیا تھا سفر وہیں پھر آ کر کے پہنچا ہوں. تو اس طریقے سے سفر کیا انہوں نے، تب یہ نتیجہ نکلا کہ یہ دنیا گول نما ہے، سفیریکل ہے، یہ چپٹی نہیں ہے. اب قرآن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ رات اور دن کا جو داخل ہونا یہ سورۃ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 کے اندر ہے. الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 5 کے اندر ہے، الم تری ان اللہ، کیا وہ دیکھتے نہیں، خلق السماوات والارض بالحق، کہ وہی پیدا کرتا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. اب دونوں آیتوں میں ہم دیکھیں گے تو ورڈ جو استعمال ہوئے ہیں، جو لفظ استعمال ہوا ہے، یولجو استعمال ہوا اور یکور استعمال ہوا ہے. یولجو اور یکور دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، گریجول، اچانک نہیں. اگر دنیا چپٹی ہوتی تو یہ رات اور دن کا فرق ہونا یہ اچانک ہوتا، کیونکہ چپٹی ہے، پھر پلٹا تو فوراً دن آ گیا، ہے کہ نہیں. تو یہ چپٹی ہوتی تو اچانک ہوتا، سڈن ہوتا. یہ ہولے ہولے گریجول ہونا، مطلب یہ آتھر اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا گول نما ہے، یہ چپٹی نہیں ہے. روشنی جو سورج کی روشنی ہے اور جو چاند کی روشنی ہے یہ مختلف روشنی ہے، یہ ایک جیسی روشنی نہیں ہے. سورج کے اندر ایندھن کا کام چل رہا ہے، ہائیڈروجن ہیلیم کے ریاکشن کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں ایندھن جلتا ہے، اور ایندھن جلنے کے بعد میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ ایندھن کا کام ہے. چاند کے اندر ایسا کوئی ایندھن نہیں چل رہا ہے.
چاند کے اندر کوئی کیمیکل نہیں جل رہا ہے، چاند کے اوپر روشنی پڑتی ہے سورج کی، اور وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر کے پلٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے، تو دونوں کی روشنیاں مختلف ہیں، ڈیفرنٹ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جب سورج کی روشنی کا ذکر ہوتا ہے تو اس طریقے سے ذکر ہوتا ہے. یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، دیا، سراج و حاج. اور جب چاند کی روشنی کا ذکر ہوتا ہے، چاند کی لائٹ کا ذکر ہوتا ہے تو نور، منیر، نورا، منیرہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. کہیں پر بھی چاند کے لیے سراج، دیا، وحاج نہیں ہے، کہیں پر بھی سورج کے لیے نور، منیر نہیں ہے. یہ دونوں میں تفریق اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آتھر، قرآن کا جو آتھر ہے، جو بھیج رہا ہے، لکھ رہا ہے، ان کی جس کی طرف سے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سورج کی روشنی مختلف ہے اور چاند کی روشنی مختلف ہے. دیکھیے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج پیدا کیے، کانسٹلیشن پیدا کیے، اور اس کے اندر رکھا سراج اور قمرم منیرا. سراج سورج کے لیے، اور چاند منیرا، چاند کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا وہ منیرا استعمال ہوا. اسی طرح سورۃ یونس کے اندر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں بھی ہے، وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، کہ اس نے بنایا سورج کو دیا، چراغ، دیا استعمال ہوا، وَالْقَمَرَ نورا، اور قمر کو نور. سمجھے؟ اسی طرح سورۃ نور کے اندر بھی سورہ 71 آیت نمبر 15-16 میں بھی وہی بات ہے، سراج اور نور. تو اس طریقے سے قرآن میں روشنی جو چاند کی ہے، سورج کی، یہ مختلف ہے، یہ بات تو درج ہے، لیکن وہی ہم دیکھیں گے بائبل کے اندر تو ہم مات کھا جاتی ہے. بائبل میں بھی اسی طریقے سے جینیسس چیپٹر 1 ورس نمبر 13-14 کے اندر سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے سورج کو بڑا لائٹ بنایا اور چاند کو چھوٹا لائٹ بنایا. بڑا لائٹ دن کو گورن کرنے کے، دن کے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے، اور چاند کو ہم نے رات کے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے بنایا. لیکن لائٹ کا جو ذکر آتا ہے، جو اوریجنل ورڈ ہیبرو کے اندر ہے، ماء ہے، وہاں پر تفریق نہیں ہے، وہاں پر ڈفرنس نہیں ہے، وہاں پر ایک ہے کہ ماء. تو جہاں پر قرآن الحمدللہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، وہیں پر جو ان کی بائبل ہے وہ مات کھا جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہماری جو کائنات ہے، یا جو سائنسداں تھے، وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ سورج جو ہے یہ سینٹر ہے. اس سے پہلے جیو سینٹرزم کا تصور تھا. قبل مسیح تک یہ معاملہ تھا کہ زمین جو ہے، جیو سینٹرزم، کہ زمین جو ہے ساری کائنات کا سینٹر ہے، اور ساری کائنات جو ہے اس کے ارد گرد ہے، زمین جو ہے بیچ میں ہے. لیکن یہ باطل خیال تھا، یہ غلط بات تھی، یہ صحیح بات نہیں تھی. 1512 کے اندر نکولس کوپرنیکس نے یہ بات پیش کی، نہیں، زمین جو ہے وہ بیچ میں نہیں ہے، سینٹر میں نہیں ہے. جیو سینٹرزم یہ غلط ہے، بلکہ ہیلیو سینٹرزم یہ صحیح ہے. ہیلیو سینٹرزم کا نظریہ پیش کیا 1512 میں. ہیلیو سینٹرزم کیا کہ سورج جو ہے سب بیچ میں، سینٹر میں، اور باقی سب چیز جو ہے اس کے ارد گرد گھوم رہا. حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی بات بعد میں چل کے غلط معلوم ہوتی ہے. لیکن 1512 میں نکولس کوپرنیکس نے یہ بات پیش کی ہیلیو سینٹرزم کی، کہ سورج جو ہے وہ سینٹر میں، باقی سب چیز ارد گرد ہے. 1609 میں یوہنس کیپلر نے اپنے ایسٹرونومیا نووا کتاب کے اندر یہ بات پیش کی کہ ہر باڈی، ہر سیلیشل باڈی، جتنے بھی تارے ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں، یہ ایلپٹیکل آربٹ میں اور روٹیٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مطلب لٹو کی طرح گھومتے ہیں اور بھور لگاتے ہیں اور ریوالو کرتے ہیں کسی چیز کے مدار میں ریوالو کرتے ہیں. اب یہ بات قرآن کے اندر سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں دیکھیے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر
کلن فی فلک یسبحون، وہی تو ہے جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں سبحہ کر رہے ہیں، یسبحون کر رہے ہیں. یسبحون کا مطلب یہ ہے، یسبحون یہ عربی ورڈ جو ہے سبحہ سے ہے. سبحہ کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایک شخص پانی کے اندر سبحہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوئم کر رہا ہے، تیر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو موشن ہے، اس کی جو حرکت ہے، اس کے بدن سے رونما پیدا ہو رہی ہے، موشن سوئم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ پانی کے اندر ڈھلک رہا ہے یا کوئی اس کو پش کر رہا ہے، دھکا دے رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ ایک شخص جو ہے زمین کے اوپر سبحہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے، کیونکہ موشن ود ان دا باڈی سے ہے، اپنے اس کے بدن سے رونما ہو رہی ہے. کوئی اس کو پش نہیں کر رہا، نہ وہ ڈھلک رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ موشن اس کے بدن سے پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم کسی باڈی کو ہوا کے اندر، فضا کے اندر کہیں کہ یہ سبحہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ود ان دا باڈی سے اس کا موشن پیدا ہو رہا ہے، مطلب یہ روٹیٹ ہو رہی ہیں اور ریوالو ہو رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ فی فلکی یسبحون، کہ اپنی اپنی مدار میں، تو یہ ریوالو کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مدار جو ہے آربٹ، اس میں ریوالو کر رہی ہیں اور روٹیٹ کر رہی ہیں. یہ یسبحون سے مطلب نکلا. یہ 1400 سال پہلے وہ بات جو آج ہم کو معلوم پڑی، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آ سکتا. امی پروفٹ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام نہیں پہچان پاتے، تو وہ کس طریقے سے یہ بات کر سکتے؟ یہ ہو نہ ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہ سورج گھوم رہا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے یہاں پر ذکر ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے. حالانکہ ہیلیوسینٹرزم کا مطلب تھا کہ وہاں پر ایک جگہ سینٹر میں ہے، ٹکا ہوا ہے. ہم جب اسکول میں، میری عمر کے جتنے لوگ ہیں، ہم جب جغرافی کی اسکول میں جغرافی کی کتاب پڑھے تو اس کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ سن از اسٹیشنری، یہی ہم کو پڑھایا گیا تھا، سن از اسٹیشنری. حالانکہ اس وقت تحقیق ہو چکی تھی، اس وقت معلوم تھا لوگوں کو، سائنس نے ڈسکور کر لیا تھا کہ سن از ناٹ اسٹیشنری، سن از موونگ. یہ ڈسکور ہو چکا، لیکن ہماری کتاب میں تو موجود تھا ابھی بھی کہ سن از اسٹیشنری، ہم کو پڑھایا گیا سن از اسٹیشنری. لیکن بعد میں یہ اب چینج ہو گیا ہے کتابوں میں کہ سن از ناٹ اسٹیشنری، سن از آلسو موونگ. سن اپنی جگہ پر ٹکا نہیں ہوا ہے، سورج اپنی جگہ پر ٹکا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گھومتا ہے. بلکہ اس کی رفتار کتنی معلوم ہے؟ اس کی سپیڈ یہ ہے 150 میل ایک سیکنڈ میں. سورج جو موو ہوتا ہے، رفتار کرتا ہے، چل رہا ہے 150 میل ایک سیکنڈ میں. اب وہ کیلکولیٹ کرو کہ 60 سیکنڈ ایک منٹ میں کتنا ہو جائے گا اور ایک گھنٹے میں کتنا ہو جائے گا، اور یہ اتنی سپیڈ میں چلتا ہے. تو سورج اور پوری سیلیشل باڈی، جتنے بھی اس کے جو سولر سسٹم کی باڈی ہیں، سولر سسٹم میں 9 پلانٹ یا 7 پلانٹ جو بھی ہیں پلانٹس، وہ سب لے کر کے اگر پوری گلیکسی کا، ملکی وے ہماری جو گلیکسی ہے، جو گلیکسی میں ہم ہیں اس کو ملکی وے بولتے ہیں. اس ملکی وے کا اگر ہم فوٹو نکالیں گے اور ہماری پام سائز کے بارے میں، اپنی ہتھیلی کے برابر اس کی فوٹو اگر ہے، تو اس میں ایک نقطہ ہے سولر سسٹم. ہمارا سورج، ہماری وینس، نیپچون، جوپیٹر، یہ سارے جتنے پلانٹس ہیں، اور زمین کے ساتھ میں ایک نقطہ ہے خالی. یہ نقطہ جو ہے پورے اپنی گلیکسی میں گھوم رہے ہیں اسے، اور نہ جانے کتنے ملین سال لگیں گے یہ سولر سسٹم کو پوری گلیکسی کے گھومنے کے لیے. کتنے ملین سال ہے؟ ابھی تک پوری ایک گلیکسی پوری نہیں ہوئی ہے، ایک گھماؤ نہیں پورا ہوا ہے ابھی تک. تو اس طریقے سے اتنا بڑا ہماری ملکی وے، اور یہ ایک ملکی وے ایک ہی گلیکسی نہیں ہے، اس کے جیسے اور بھی کئی گلیکسی، بلکہ اس کے بتاتے ہیں کہ ایک گلیکسی جو ہے ایک انگور ہے. اس طریقے سے ایک انگور نہیں بلکہ انگور کا گچھا ہے. اس طریقے سے انگور کا گچھا نہیں ہے بلکہ پورا پیڑ ہے. اس طریقے پورا پیڑ نہیں بلکہ اور پورا جنگل ہے. اس طریقے سے یہ کائنات ہے ہماری. ایک گلیکسی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لائٹ کا پہنچنا 1000 سال لگیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں. لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 186,000 میل پر سیکنڈ. 186,000 میل پر سیکنڈ لائٹ کی رفتار ہے.
اس رفتار سے اگر چلے تو 1000 سال لگیں گے یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے. ایسے نہ جانے کتنے گلیکسیز ہیں، نہ جانے کتنے گچھے ہیں، نہ جانے کتنے پیڑ ہیں، کتنی انتہا ہے، اس کی انتہا نہیں ہے الحمدللہ. تو سورج بھی گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ اب سورج کے اندر میں نے بتایا کہ ریاکشن ہو رہا ہے، ریاکشن ہوتا ہے، پھر ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اس طریقے سے ریاکشن ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے، یہ ایندھن 4 سے 5 بلین سال سے استعمال ہو رہا ہے، اور ابھی اور 4 سے 5 بلین سال کا ایندھن اور موجود ہے. یہ ایندھن ایک دن ختم ہوگا اور سورج بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایکسٹنگوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ آج سائنسداں ہم کو بتاتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے کون بتا سکتا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا نا. لیکن دیکھیے قرآن میں سورۃ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج چل رہا ہے اپنی رفتار سے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مقررہ وقت تک کے لیے، مستقر لہا. تو چلنے کا بھی ذکر آ گیا اور مستقر لہا کا بھی ذکر آیا کہ ایک وقت تک کے لیے چل رہا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، ختم ہوگا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جو یہ جانتا ہے نا کہ ایندھن ختم ہونے والا وہی کہہ سکتا ہے نا، اور اس کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کون سورج میں جا کر کے دیکھا ہوگا جب سورج میں ایندھن پر؟ یا ڈیفینیٹلی جو کریٹر ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے. تو قرآن اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہر ایک اپنی مدار میں ہے، کلٌ فی فلک یسبحون. ہم نے دیکھا ہر ایک مدار ہے. سورج کا اپنا مدار ہے، چاند کا اپنا مدار ہے، نیپچون کا اپنا مدار ہے، جوپیٹر کا اپنا مدار ہے، ہر باڈی کا اپنا اپنا مدار ہے. پوری گلیکسی، اپنی گلیکسی میں ہزاروں تارے ہیں، ہزاروں تارے ہیں، ہر تارے کا مدار ہے. اگر ایک دوسرے تارے کا مدار دوسرے سے ٹکرا جائے تو تکھر بکھر ہو جائے نا بھائی. اس طریقے سے ہو جائے گا نا، کائنات، پوری کائنات کے اندر تکھر بکھر ہو اگر ان کے مدار جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرائے. اور دیکھیے سورۃ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 کے اندر ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے سورج کی کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ، کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنی اپنی مدار میں، ہر ایک اپنی اپنی آربٹ میں گھوم رہے ہیں. یہ بات 1400 سال پہلے نہیں معلوم تھی. یہ بات بعد کی دین ہے، بعد کی تحقیق ہے. یہ 1400 سال پہلے نہیں معلوم تھی. اور آج کے دور کی سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تحقیق 20th سینچری کی سب سے بڑی ڈسکوری ایکسپانڈنگ یونیورس ہے. اسٹیفن ہاکنگ بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے ایکسپانڈنگ یونیورس. کیونکہ ایکسپانڈنگ یونیورس جو کائنات یہ پھیل رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنکلوڈ کر پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں. تو اب یہ بات کب معلوم ہوئی؟ یہ 1925 میں ایڈون ہبل، یہ سائنسداں ایڈون ہبل کہتا ہے کہ اپنی ٹیلیسکوپ بناتا ہے، ٹیلیسکوپ سے وہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ گیلیکسی جو ملکی وے ہے اور یہ گیلیکسی جو آرکیمیڈس ہے، یہ دوسری گیلیکسی، یہ دونوں کے بیچ میں جو دوری تھی 10 سال پہلے یا پرسوں کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے. مطلب یہ دور ہو رہی ہے، مطلب یہ پھیل رہی ہیں. جس طریقے سے بلون چپکا ہوا ہے، بلون کو پھلاتے ہیں، جتنا پھولتا جائے گا اتنی جو اس کے پوائنٹس دور دور ہوتے چلے جائیں گے نا، اس طریقے سے یہ پوری کائنات ایسا بلون ہے، ایسا پھگا ہے کہ پھولتا چلا جا رہا ہے، پھولتا چلا جا رہا ہے، پھولتا چلا جا رہا ہے. اس کی انتہا نہیں ہے. اور نہ جانے کتنے سال سے، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے پھیلتا جا رہا ہے، اور آج بھی پھیل رہا ہے، اور نہ جانے کتنے دن تک، کتنے برسوں کروڑوں سال تک یہ پھیلتا چلا جائے گا، نہیں معلوم ہم کو. لیکن اتنا معلوم ہے کہ 4-5 بلین سال کے اندر اندر خاتمہ ہے، کیونکہ سورج کی روشنی جب ختم ہوگی تو سب دھرم برم ہو جائے گا،
ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ پوری کائنات گھوم رہی ہے، پھیل رہی ہے، سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 45 کے اندر ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم ہی نے اپنے ہاتھ سے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم ہی نے، اللہ کہتا ہے ہم ہی نے اپنے ہاتھ سے پوری، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے ہاتھ سے اپنے پیدا کیا ہے پوری کائنات کو، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یقیناً ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ دوسری کی طرف سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ ہو نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، انسان کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ رہا صرف ایسٹرونومی کو ڈیل کرتے ہوئے، فلکیات میں ہم گھوم رہے تھے خالی، لیکن قرآن صرف فلکیات کی بات نہیں کرتا، بلکہ اب دیکھیں گے ہر بات جو قرآن کی ہے وہ گائیڈنس کے طور پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر ہم نے پڑھا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ بات کیا کہنا ہے کہ پھر بھی تم کیا نہیں ایمان لاؤ گے؟ افلا یؤمنون، گائیڈنس کی بات ہے، لیکن بات ہو رہی ہے دیکھو اس طریقے سے ہم جو تحقیق کر پائیں گے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ کائنات کے پہلے جس طریقے سے وجود میں آئی وہ بات ہو رہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے افلا یؤمنون، تو کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو پوری کتاب جو ہے یہ گائیڈنس کے طور پر ہے، لیکن جو بات جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو ہم جب بعد میں تحقیق کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آ کر کے اور سائنسی نقطہ نظر سے، تو ہم تعجب خیز ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کیسے 1400 سال پہلے کہی جا سکتی ہے، 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فلکیات کی بات ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں فزکس کے میدان میں، فزکس میں ہم دیکھیں گے، فزکس کے میدان میں ہم دیکھیں گے کہ سائنسداں اور جو فلاسفرز تھے، ڈیموکریٹس، بہت زمانے سے، گریک کے زمانے سے، یونان کے زمانے سے، یونانی سویلائزیشن کے زمانے سے یہ سمجھتے تھے کہ ہر اشیاء مادے کا سب سے چھوٹا سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ایٹم ہے۔ تھیوری آف ایٹمزم، ایٹم، ذرہ، یہ سب سے چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے، ایٹم سے چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی تھیوری تھی۔ اور جب قرآن نازل ہوتا تب بھی وہی بات تھی کہ ایٹم سے چھوٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تحقیق آج ہو پائی ہے، آج ہم کو معلوم ہے کہ ایٹم کے بھی بہت سارے حصے ہیں، ایٹم ہی کے اندر تو نیوکلیس ہے، ایٹم ہی کے اندر تو پروٹونس ہے، ایٹم ہی کے اندر تو نیوٹرونس ہے، ایٹم ہی کے اندر تو الیکٹرونس ہے، گاما ہے، بیٹا ہے، ہزار حصے ہم کر سکتے ہیں، اس سے چھوٹے ایٹم سے بھی چھوٹے حصے ہو سکتے ہیں نا بھائی، آج ہم کو معلوم ہوا۔ لیکن یہ بات 1400 سال پہلے نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ یہ بات دیکھیے سورۃ السبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، یہ قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی ہمارے تک، لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي، کہہ دو ان سے یقیناً آ کے رہے گی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، گھڑی آ کر رہے گی، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، اس سے تو ذرہ برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لا یعزب مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین پر ہو، کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا اصغر من ذالک، اور اس سے کم تر بھی کوئی چیز نہیں چھپی ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور اس سے بڑی بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، بلکہ وہ کتاب مبین لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ولا اصغر من ذالک، اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز نہیں، ولا اصغر من ذالک، یہ 1400 سال پہلے نہیں کہی جا سکتی تھی بات، کیونکہ اس وقت جو تھیوری تھی ایٹمزم کی کہ ذرہ سب سے چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے، اس سے چھوٹا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ولا اصغر من ذالک یہ بات درشاتا ہے، بتاتا ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، جو آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے، آج کی تحقیق ہے، 20ویں صدی کی تحقیق ہے، 21ویں صدی کی تحقیق ہے کہ ایٹمز کے اتنے سارے حصے ہیں، الیکٹرونز، پروٹونز، گاما، بیٹا، یہ سب ہے، یہ اس وقت نہیں معلوم تھا۔ پانی جو زمین کا پانی ہے، جو پانی ہے، یہ زمین کا پانی آج ہم کو معلوم ہے کہ بارش کا پانی آتا ہے، اور بارش کا پانی ذمہ دار ہے، یہ زمین کے نیچے کا پانی، کنویں کا پانی جو ہے ذمہ دار جو ہے بارش کا پانی ہے، آج ہم کو معلوم ہے۔ لیکن جب
قرآن نازل ہو رہا تھا، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے جو لوگ خیال کرتے تھے کہ زمین کے نیچے کا پانی ہے یا پانی کا جو ہمارا ہم کو دستیاب ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کے مختلف باطل خیالات تھے، غلط خیالات تھے۔ کیا تھے کہ یہ جو بارش ہے سمندر کا اوپری حصہ ہوا اچھال کر کے لے کے آتی ہے اور بارش کے طرح آ کر کے زمین کے اوپر گراتی ہے ہوا، اس طریقے سے عقیدہ تھا۔ دوسرا یہ جھوٹ غلط ہے۔ دوسرا عقیدہ تھا کہ زمین کے اندر ہی اندر جو سمندر ہے وہیں سے اندر وہ پانی پیوست ہو جاتا ہے، اندر گھس کر کے پھر وہ زمین کے نیچے کا پانی سمندری پانی جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ بھی غلط بات تھی۔ یہ بھی غلط عقیدہ تھا کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہیں، اس کے اندر منجمد رہتے ہیں پانی، آئس کی طرح منجمد ہے، بعد میں پگھل کر کے وہ نیچے اتر جاتے ہیں اور زمین کے نیچے کا پانی یہ سوراخوں پہاڑ کے اندر سوراخوں میں سے یہ پانی وجود میں آتی ہے، ایسا عقیدہ بنا رہا تھا۔ یہ سب جھوٹے عقیدے تھے، غلط عقیدہ۔ 1580 میں برنارڈ پالیسی، 1580 میں، دیکھیے کب، 1580 میں برنارڈ پالیسی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پانی جو ہے یہ بخارات سمندری اور پانی سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل ہواؤں کے ذریعے سے پھیلتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ پوری تفصیل جو سائیکل ہے پانی کی وہ برنارڈ پالیسی 1580 میں پیش کر پاتے ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت پانی کے تعلق سے اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ جو تحقیق سے معلوم ہو رہی بات، جو بات صحیح ہے وہی بات ہے، جو باطل خیالات جو موجود تھے وہ ساری باتیں نہیں ہیں قرآن کے اندر۔ حالانکہ اس ٹائم پر وہ ساری باتیں تھی، باطل خیالات تھے، لیکن وہ بات قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ ساری باتیں ہیں جو حق کی بنیاد پر ہیں، وہ باتیں الحمدللہ قرآن کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ زمر سورہ 39 کے اندر ہم دیکھیں گے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکوہ ینابیع فی الارض، کہ وہی تو ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فسلکوہ ینابیع فی الارض، کہ وہ سوراخوں کے ذریعے سے پانی کو نیچے اتارتا ہے۔ ینابیع فی الارض، سوراخوں کے ذریعے سے زمین کے اندر بارش ہی کے پانی کو نیچے اتارتا ہے، اور یہ بارش کا پانی ذمہ دار ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کا۔ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، کہ ہم نے ہی آسمان سے پانی کو برسایا بقدر، قدر کے ساتھ، ڈیو میجر میں، اپنی مقدار کے ساتھ میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اس کو ٹھہراتے ہیں زمین کے نیچے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو ٹھہراتے ہیں زمین کے نیچے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو وہاں سے بھی نفت نابود کر دیں، ہم اس کو بھی ہٹا دیں وہاں سے۔ تو فی اسکناہ فی الارض، یہ باقاعدہ صاف طریقے سے بتا رہا ہے کہ بارش کا پانی جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں اسی کو ہم ٹھہراتے ہیں زمین کے نیچے، فاسکناہ فی الارض۔ اس طریقے سے بے شمار آیتیں ہم دیکھیں گے قرآن کی جو پانی کے تعلق سے ہیں، وہ ایک بھی آیت جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پر ہی ہے، وہ حقائق کی مخالفت میں نہیں ہے، ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی جانب سے ہے اور قرآن اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دریا جب ملتے ہیں، دو سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں تب بھی وہ بات دیکھی جاتی ہے، اور دو میٹھا پانی اور سمندری پانی جب ملتے ہیں تب بھی وہ بات پیدا ہوتی ہے، جیسے سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19-20 کے اندر ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو بہتے پانی بحر، دو بہتے بحر، بینہما برزخ، ان کے بیچ میں برزخ ہے، آڑ ہے، برزخ ہے، لا یبغیان، اور وہ تجاوز نہیں کرتے، وہ ٹرانسگریس نہیں کرتے۔ جب سمندری پانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جیسے میڈیٹرین سی اور اٹلانٹک اوشن جبرالٹر کے پاس میں جب وہ ملتے ہیں تو سمندر پانی، دو سمندر ہے لیکن دونوں کے بیچ میں ایک جیسے آڑ ہے، ایک طرف کا سمندری پانی اس کا سیلینٹی، اس کا ٹیمپریچر، اس کی ڈینسٹی الگ، ایک طرف کا پانی اس کا سیلینٹی، اس کی ڈینسٹی، اس کا ٹیمپریچر الگ، یہ دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں لیکن مختلف پانی۔
یہ چیز ہم کو یہاں پر دیکھنے ملتی ہے. دوسری جگہ دریائے نیل جب میڈیٹرینین سی کے اندر داخل ہوتی ہے، دریائے نیل جب میڈیٹرینین سی کے اندر داخل ہوتی ہے تو میٹھا پانی جو ہے داخل ہو رہا ہے سمندری پانی میں. تو یہاں پر دیکھیے یہ آیت کس طریقے سے فٹ ہو رہی ہے. سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 کے اندر کہ هو الذی مرج البحرین، وہی تو ہے جو دو جاری پانی کر رکھا ہے، مرج البحرین. ھذا عذب فرات، یہ پیلیٹیبل پینے لائق پانی، ھذا عذب فرات وھذا ملح نجاج، اور یہ دوسرا جو ہے کھارا اور نہیں پینے کے لائق. ھذا عذب فرات، یہ پینے اور پیلیٹیبل پانی، پینے کے لائق میٹھا پانی، وھذا ملح نجاج، اور یہ دوسرا جو ہے وہ نہیں پیلیٹیبل. وبینہما برزخ وحجرا محجورا، اور ان کے دونوں بیچ کے اندر ہم نے برزخ بنایا، اور حجرا محجورا، اور ایسا حجر، ایسا پارٹیشن جس کو وہ پار نہیں کر سکتے. اب یہی بھی دیکھیے کہ میڈیٹرینین سی میں جب یہ دریائے نیل گھستا ہے تو یہ گھسنے کے بعد میں ایک ساتھ میں یہ چلتے ہیں، اور دریائے نیل یہاں ہے، میڈیٹرینین سی یہاں پر ہے، بیچ میں ایک ایسا پارٹیشن ہے جس کا سیلنٹی، جس کا ٹیمپریچر، جس کا ڈینسٹی الگ مختلف، اور یہاں کا پانی میٹھا پانی کا ڈینسٹی، ٹیمپریچر، سیلنٹی الگ، کیونکہ سیلنٹی ایک دم زیرو لیول پر ہوگا، میٹھا پانی ہے، اور یہاں سمندری پانی کا سیلنٹی، ڈینسٹی، ٹیمپریچر ایک دم الگ. تو تین حصے بنے پانی کے. اب اگر بیچ والے حصے پر اپنی شپ چل رہی ہے تو ہم ایک طرف سے میٹھا پانی نکال سکتے ہیں بالٹی سے، اور دوسری طرف سے کھارا پانی نکال سکتے ہیں. تو اس طریقے کا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندری سفر نہیں کیے، کبھی اس طریقے سے سفر نہیں کیے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس طریقے، یہ چیز ہم پرنسپل آف اوشنوگرافی، ڈیوس کی کتاب، ڈیوس کی لکھی ہوئی پرنسپل آف اوشنوگرافی پیج نمبر 92-93 پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بات. اسی طریقے سے زمین، بیچ دریا کے اندر، بیچ سمندر کے اندر ایک دم گہرائی میں کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہوگی، یہ کون بتا سکتا ہے؟ سائنسداں آج ہم کو بتا رہے ہیں، اس زمانے میں نہیں معلوم ہو سکتی. ہم تصور یہ کر سکتے ہیں اپنی عقل سے، اپنی آنکھوں کے اس سے، کہ ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور سورج کی روشنی پڑ رہی ہے سمندر کے اوپر، تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی سمندر کے اوپر پڑ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ پوری روشنی نہیں اگر پہنچ رہی ہے تو کم سے کم تھوڑا بہت تو روشنی نیچے پہنچ رہی ہے نا. تو ہماری عقل کہے گی کہ نیچے بھی دریا میں کم روشنی ہوگی، لیکن روشنی ہوگی، ہے نا؟ یہی کہیں گے نا کہ جو عقل سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ روشنی تو پڑ رہی ہے، لیکن پوری اگر روشنی نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن کچھ تو روشنی پہنچ رہی ہے نا. تو اس لیے عقل ہماری یہی کہے گی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 کے اندر، او کظلمات فی بحر، کہ اس کی مثال اس جیسی بھی ہے، اس اندھیرے جیسی ہے. کس کی مثال؟ کافروں کی مثال. کافروں کی مثال او کظلمات فی بحر، کہ ان کی مثال بیچ دریا بحر کے اندر، لجی یکشاؤ، بیچ ایک دم گہرے دریا کے سمندر کی بات ہو رہی ہے. لجی یکشاؤ موج من فوقہ موج فوقہ سحاب، کہ موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اور اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرا ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا. اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے تو لم یقد یراہا، اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو کوئی لائٹ نہ پہنچے، فما لہ من نور، تو اس کو لائٹ کیسے پہنچے گی؟ مطلب یہ ہوا کہ بیچ گہرے نیچے دریا میں اگر پہنچ جائے، اپنا ہاتھ کوئی ایسے باہر نکالے اور دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا ہو، کیونکہ بیچ گہرے دریا کے اندر نیچے ایک دم اندھیرا ہے، ایک دم پچ ڈارکنس ہے، ایک دم اندھیرا ہے. سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ جو لائٹ ہم پر پڑتی ہے، یہ لائٹ 7 ریز کے ہیں نا، 7 اس کے اندر کلرز ہیں، وب گیور، اور وب گیور وائلٹ، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، اس طریقے سے ہے. تو ریڈ کلر جو ہے 15 سے 20 میٹر نیچے جو ہے ریڈ کلر یہ نہیں پہنچتا.
25 میٹر اگر نیچے کوئی تیر رہا ہے، اگر وہاں پر بلیڈنگ ہو جائے، خون نکلے، تو اپنے خون کا کلر وہ ریڈ نہیں دیکھ سکتا۔ 250 میٹر اگر نیچے چلے جائے تو کوئی بھی کلر نیچے نہیں پہنچ پاتا، سارے کلر ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے ایبزارب ہوتے ہیں؟ موج کے ذریعے سے، ایک کے اوپر جو لہر، ایک کے اوپر لہر، دوسری لہر، اور اندھیرا پر اندھیرا، اندھیرا پر اندھیرا، اور بادل جو اوپر ہے وہاں سے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی بادل پہ پڑتی ہے، بادل کے نیچے جو اندھیرا ہوتا ہے پار نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے بادل سے تہن لگتی جاتی ہے اندھیرے کی، اور اندھیرا جو ہے نیچے موجوں کے ذریعے سے، انٹرنل ویوز کے ذریعے سے وہ اندھیرا پہنچتا ہے، اور یہ روشنی جو ہے بالکل کچھ نیچے پہنچی نہیں، ایک بھی ریز نیچے تک نہیں پہنچ پاتا۔ 200 میٹر، 1000 میٹر نیچے تو کچھ بھی نہیں دکھتا، ایک دم پچ ڈارکنیس ہے 1000 میٹر۔ اوشنوگرافی، ایلڈر اور برنٹ کی کتاب دیکھیے، پیج نمبر 27 کے اوپر یہ ذکر لکھا ہوا ہے کہ بیچ اندھیرا، بیچ دریا، گہرے اندھیرے، بیچ گہرے سمندر کے اندر اندھیرا ہے، پچ ڈارکنیس ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، میں اور ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں، پوری بات سامنے نہیں آ پائے گی انشاءاللہ، کچھ بات اور ذکر کر دیتا ہوں، پوری بات نہیں آ پائے گی۔ مثال کے طور پر جو پلانٹ کنگڈم کے اندر میل اور فیمیل ہے، گائنیشیم ہے، پولن گرین ہے، یہ میل اینڈ فیمیل ہے نا پلانٹ کے اندر۔ نباتات کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہے، لیکن یہ بات 1400 سال پہلے نہیں معلوم تھی کہ نباتات کے پلانٹ کنگڈم میں بھی مؤنث اور مذکر ہے، میل اینڈ فیمیل ہے، یہ بات نہیں تھی۔ قرآن کے اندر سورۃ الطٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں ہے، أَلَمْ تَرَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ ہم ہی پانی آسمان سے برساتے ہیں اور ہم پودوں کے اندر ازواج، پیز، جوڑے بناتے ہیں، من نباتن شتّا، اور الگ الگ مختلف ازواج مطلب پیز، جوڑے، تو جوڑے کس چیز کے؟ میل اینڈ فیمیل کا ذکر مل گیا۔ سورۃ الرعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ ہر پھل کے اندر ہم نے میل اینڈ فیمیل کا ذکر رکھا ہے۔ تو فروٹ کے اندر پولن گرینز اور سٹیمنز، گائنیشیم یہی ہے نا، تو یہ میل اینڈ فیمیل کا ذکر مل رہا ہے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا ہم نے جوڑا رکھا ہے۔ سورۃ الذاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 کے اندر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہر شے کے اندر ہم نے جوڑا رکھا ہے، رات ہے تو دن ہے، دنیا ہے تو آخرت ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ کوئی اگر کسی ایک کا جوڑا نہیں ہے تو صرف تنہا اللہ ہے، باقی سب کا جوڑا ہے۔ تنہا اللہ ہی ہے جو بغیر جوڑے کا ہے، باقی وَإِن كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر شے میں جوڑا رکھا ہے۔ سورۃ یاسین، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 کے اندر ہے، سبحان الذی خلق ازواج کلہا، سبحان الذی، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کے اندر جوڑا، کلہا، مما تنبت الارض، کہ جو تم اگاتے ہو زمین سے اس میں بھی، ومن انفسہم، اور تمہارے بیچ میں بھی، تمہیں جو میل فیمیل ہے ہمارے بیچ میں بھی، ومما لا یعلمون، اور ان سب چیزوں میں بھی جو تم نہیں جانتے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ امیبا کا کیا میل اینڈ فیمیل ہے، امیبا کا کیا میل اینڈ فیمیل تم نہیں جانتے نا، ومما لا یعلمون، مما لا، اس میں بھی نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ کو معلوم ہے یہ ہے میل اینڈ فیمیل، ومما لا یعلمون، وہ ان چیزوں میں جو تم نہیں جانتے، اللہ نے ذکر کر دیا اس کا کہ جو ایسی بھی چیزیں ہیں، بہت چیزیں جس کا تم کو معلوم نہیں ہے کہ میل اینڈ فیمیل کیا ہے، جوڑا کیا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، مما لا یعلمون، اس میں بھی جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ قرآن کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتا کہ جس سے ہم قرآن موجودہ اسٹیبلشڈ سائنس ہے اس سے تضاد کر پائیں۔ اسی طریقے سے پلانٹ کنگڈم جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے سورۃ انعام چیپٹر 6 نمبر 38 کے اندر،
سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 نمبر سورہ عنکبوت 41 نمبر کے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ ان کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء ٹھہراتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، کہ مکڑی بھی اپنے لیے گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور تر اگر گھر ہے کسی کا تو مکڑی کا گھر ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سب سے کمزور تر اگر گھر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے؟ یہ کہنے والا تو صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو ہر مخلوق کا گھر معلوم ہے، ہر مخلوق کا گھر جس کو معلوم، وہی بول سکتے ہیں نا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ سب سے کمزور تر اگر گھر ہے تو مکڑی کا گھر ہے، ایک پھونک مارو تو گھر ختم۔ چونٹی کا گھر بھی، چھوٹی سا جانور، اس کا گھر کتنا مضبوط ہے، زمین کتنا مضبوط گھر ہے، لیکن اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ سب سے کمزور تک گھر اگر کسی کا ہے تو لبیت العنکبوت، گھر جو ہے مکڑی کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات کہ سائنسداں آج ہم کو بتا رہے ہیں کہ جو چمڑی کے اندر درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ پین ریسیپٹرز ہیں، چمڑی کے اندر پین ریسیپٹرز ہی ہم کو درد محسوس کراتے ہیں، اور وہاں سے پین ریسیپٹرز چمڑی کے اندر موجود ہے، جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جلتا ہے تو وہ میسج لے کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں، تو اگر پین ریسیپٹرز یہاں نہیں ہے تو درد نہیں ہے۔ اسی لیے جب برن پیشنٹ، جلا ہوا پیشنٹ جب ڈاکٹرز کے پاس آتا ہے تو پن پریکنگ میتھڈ سے کرتا ہے، پن پریکنگ میتھڈ، پن لیتا ہے ایک، اور جہاں جل گیا ہے وہاں پر چبھوتا ہے، تو وہاں پر ٹچ کرنے سے اگر پیشنٹ ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر روتا ہے، ڈاکٹر مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ چبھوتا ہے اور پیشنٹ بولتا ہے، چلاتا ہے اور روتا ہے، تو ڈاکٹر ہنستا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رو رہا ہے تو ڈاکٹر، کیونکہ اگر چبھو رہا ہے اور ڈاکٹر چلاتا ہے، اس کو درد محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ پین ریسیپٹر ابھی بھی موجود ہیں، پین ریسیپٹرز ہیں، زیادہ جلا نہیں ہے، سپرفیشل برن ہے، اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ چبھونے کے بعد میں ہنستا ہے تو ڈاکٹر مایوس ہو جاتا ہے، بولا اس کے پین ریسیپٹرز بھی ختم ہو گئے ہیں، یہ برن جو ہے جلا ہوا جو ہے گہرائی سے جلا ہوا ہے۔ میں نے پیشنٹ کو دیکھے، ڈاکٹر ہونے کے بعد سے میں پیشنٹ کو دیکھا ہوں جو 100% برنڈ ہے، پورا جلا ہوا ہے، وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے آرام سے چلتے ہوئے راستے پہ جاتا ہے، بات کرتے ہوئے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسے میں دیکھا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، پورا جلا ہوا ہے، لیکن جل کر کے پھول گیا ہے، پورا جلا ہوا ہے، اور جل کر کے ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے، انگلی پکڑ کر کے بات کرتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے اس طرح جا رہا ہے، تو بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھیے قرآن کی وہ آیت، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 کے اندر، ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ میری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب ان کو آگ میں جھونکیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، بدلناہ جلودا غیرہا، ہم ان کو دوسری جلد دیکھیں گے، ہم ان کو دوسری جلد چڑھائیں گے تاکہ وہ درد محسوس کرو، لیذوق العذاب، تاکہ وہ مزہ دے، عذاب کا مزہ لیں۔ اب اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے نا کہ چمڑوں کے اندر پین ریسیپٹرز ہیں، پین درد کرنے کی صلاحیت ہے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو دوسری جلد دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اگر ہٹلر آج ہم کو مل جائے اور اس کو ہم سزا دیں، 6 ملین جوز کو اس نے قتل کیا، 6 ملین جوز، اگر ہٹلر کو آج ہم مل جائے اس کو ہم کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ایک موت دے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک موت دے سکتے ہیں، اور اللہ سزا دینا چاہے اس کو تو 6 ملین ٹائم اس کی جلدیں بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے، اور وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو اس سے غور کر، اور یہ بات پروفیسر ٹگاٹا ٹگاشن تھائی لینڈ کے ایک کانفرنس کے اندر، دمام یا ریاض کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے،
اس کانفرنس کے اندر جب یہ بات ان کو سامنے آتی ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ ہی نہیں سکتی، یہ تو ہماری آج کی دین ہے، آج کی ریسرچ ہے، یہ تو آج ہم کو سب معلوم پڑا ہے، ایمبریولوجی، یہ سب اسکن کے بارے میں، پین ریسپٹرز کے بارے میں 1400 سال پہلے یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ تو کانفرنس میں برجاستہ وہ سب کے سامنے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کرتے ہیں کلمہ کی شہادت دیتے ہوئے الحمدللہ۔ اور اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔